ہدایت پانے والے یا ایمان والے تقوی والے بندے کون ہوں گے؟ ان کی 3 نشانیاں بیان فرمائیں، اور وہ 3 نشانیاں، اس میں سے پہلی نشانی ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے، اور دوسری متقین کی ہدایت یافتگان کی پہچان اور اہل ایمان کی پہچان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ تیسری پہچان جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں کی، تقوی والوں کی اور ایمان والوں کی جو بیان فرمائی ہے، وہ میری گفتگو کا موضوع ہے، اور اب یہاں سے بات کو توجہ سے سنیں۔ تیسری پہچان ہدایت پانے والوں کی اور ایمان والوں کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہوگا، جو انہیں رزق دیا ہوگا، مال اور دولت عطا فرمائی ہوگی، وہ اللہ کے اس دیے ہوئے میں سے بغیر دل چھوٹا کیے ہوئے اللہ کے اس دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے والے ہوں گے۔ اب جن کا دل تنگ ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا بہت کچھ ہو، لیکن جب کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں ضرورت ہے خرچ کرو، یا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ 2.5% فرض کی ہے آپ کے اوپر، جس نے اتنی ساری دولت آپ کو دی ہے اسی نے 2.5% دینے کے بعد آپ سے مانگا ہے، دینے سے پہلے نہیں مانگا ہے، پہلے دیا ہے اور دینے کے بعد 1 سال تک آپ کے پاس اسے باقی رکھا ہے، پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ اب 2.5% میری راہ میں نکالو۔ تو جن کے چہرے پر 12 بجنے لگ جائیں تو ان 12 بجنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ایمان سے بھی فارغ ہیں، ہاتھ دھوئے بیٹھے ہیں ایمان سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی پہچان یہ بتلائی ہے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دیا ہے اسے دیتے ہوئے، یا جب دینے کے لیے کہا جائے تو رونے نہیں لگ جاتے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، کھلے دل کے ساتھ، کھلے ہاتھ کے ساتھ۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ تو جب یہ ایمان والوں کی پہچان ہے تو جو اس کے خلاف کرے گا یعنی کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھوئے بیٹھا ہے۔ اور توجہ طلب جو لفظ ہے اس میں وَمِمَّا، جس کا معنی ہوتا ہے جو کچھ، آگے فرمایا رَزَقْنَاهُمْ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نوکری اگر آپ کے پاس ہے تو وہ اللہ نے عطا فرمائی، آپ کا کوئی کمال نہیں۔ آپ جیسے بہت سے آپ سے زیادہ ٹیلنٹ رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ، آپ سے زیادہ ڈگری رکھنے والے لوگ جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو نوکری ملی ہے تو اس میں آپ کا 1% کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اگر آپ کی تجارت جو ہے وہ کامیاب ہے، آپ کا بزنس اچھا چل رہا ہے، تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کا کمال ہے کہ اس رازق نے آپ کو یہ رزق عطا فرما دیا۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ فرما کر کے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانب توجہ دلائی ہے، اور اپنا یہ عقیدہ بنانے کی قرآن مجید دعوت دیتا ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نوازا ہے، اس کا معنی ہی ہوتا ہے وَمِمَّا، جو کچھ، رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو اب یہ عقیدہ بنا لینا چاہیے کہ اگر میرے پاس اچھی نوکری ہے تو یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر میرے پاس اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا مکان ہے، اور میری اولاد ہے، جو کچھ بھی ہے میرے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میری تجارت اگر اچھی چل رہی ہے اور میں معاشرے میں ایک کامیاب تاجر، کامیاب بزنس مین ہوں، تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جو کچھ میں یہ سب کچھ شامل ہے کہ اگر میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو جب دینے کے بعد اب وہ کہتا ہے، پہلے دیتا ہے اور دینے کے بعد دوسرے دن، تیسرے دن، ہفتے بعد، مہینے بعد نہیں مانگتا، اور اپنے لیے بھی نہیں مانگتا، بے نیاز ہے وہ دینے کے بعد، دیتا ہے اور دینے کے بعد سال بھر کے بعد 365 دن جب گزر جاتے ہیں تب فرماتا ہے کہ اب میری راہ میں میرے نام پر جو میں نے دیا ہے، میرے دیے ہوئے میں سے میرے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرو۔ تو وہاں نانی کیوں مرنے لگ جاتی ہے؟
وہاں دن میں تارے کیوں نظر آنے لگ جاتے ہیں؟ ریٹائر ہوتے وقت جب پیسہ اچھا خاصا بن رہا ہوتا ہے، 50 لاکھ 60 لاکھ 70 80 جتنا زیادہ بن رہا ہوتا ہے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنا بنا ہوا ہے میرا اور اتنا ملے گا۔ لیکن جب اتنا بنا ہے تو پھر اس پر زکات بھی اتنی بڑھ کر کے بنے گی، پھر وہاں بھی نانی نہ مرا کرے، وہاں بھی جس نے دیا ہے، اور منہ سے کہنے کے لیے ہر بندہ یہ تیار ہے کہ الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ جب ظالم اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے تو اللہ کے نام پر خرچ کیوں نہیں کرتا؟ خرچ کر کے دکھا، اپنے عمل سے ثابت کر کے یہ اللہ کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے حکم پر میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، خرچ کر کے بتا کہ یہ اللہ کا ہے۔ تو جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے 50 60 70 80 لاکھ یا اس سے بھی کم یا زیادہ جس کی جو قسمت میں ہے وہ عطا فرمایا۔ تو پھر کان کھڑے رہنے چاہیے کہ جب 1 سال گزر جائیں گے تو 1 سال گزرنے کے بعد یہی جو 50 60 لاکھ روپے ہیں ان میں زکات کتنی بنے گی اور دینا کتنا پڑے گا۔ جب زکات بنے گی تو زکات فرض ہوگی، اور جب زکات فرض ہوگی تو اسے ہر سال پھر نکالنا بھی پڑے گا۔ پھر 10 لاکھ روپے میں سے 25,000 روپے آپ کو زکات نکالنے پڑیں گے۔ 40 لاکھ روپے اگر آپ کے ادھر ادھر جمع ہیں، آپ کے پاس ہے اتنی رقم، تو پھر 1 لاکھ روپے ایمانداری کے ساتھ اور اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے، اللہ پر ایمان ہونے کے ناطے خاموشی کے ساتھ جو اس کا حکم ہے وہ 1 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے میں سے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو ریٹائر ہوئے اور جنہوں نے بینک کے منہ بھر دیے ہیں، بینکوں کو دیا ہوا ہے، اور جو رب جس نے دیا تھا وہ اس رب کا قرضہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جس رب نے نوکری دی اور جس رب نے نوکری کے ختم ہونے کے بعد ریٹائر ہونے کے وقت پھر ایک مشت اتنی بڑی رقم عطا فرمائی، آپ کو اپنی اوقات خود معلوم ہونی چاہیے کہ میری اوقات کیا ہے۔ آپ کے پاس اس وقت تعلیم کیا تھی، اس وقت آپ کی ڈگری کیا تھی۔ آج آپ جیسے اور آپ سے 1000 درجہ بہتر ہمارے نوجوان، کیا آپ ہی کی اپنی اولاد دھکے نہیں کھا رہے ہیں؟ انہیں نوکری نہیں مل رہی ہے، آپ کی قسمت اچھی تھی، نہیں بھیک مانگ رہے ہوتے کہیں پر کٹورا لے کر کے۔ تو جس رب نے بھیک مانگنے سے بچایا ہے، کیا اس رب کا یہ حق نہیں کہ جب اس نے 2.5% فرض کیا ہے تو ایمانداری کے ساتھ، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اس کی راہ میں نکال دیا جائے، خرچ کر دیا جائے۔ تو یہ تو بے ایمانی ہوئی کہ جس نے دیا ہے لیتے وقت بڑا اچھا لگا، اب جب اس نے کہا کہ 2.5% نکالنا ہے تو وہاں پر لوگ دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں، بغلیں جھانکنے لگتے ہیں کہ کسی طرح سے بچ جاؤں۔ یہ ایسا فرض ہے زکات جو بالکل نماز کے ساتھ ہے، جو بالکل روزے کے ساتھ ہے، یہ اسلام کا پلر ہے۔ اگر آپ زکات کو ذرا سا بھی ہلکا لیتے ہیں نماز کے مقابلے میں یا روزے کے مقابلے میں، آپ دیکھیں کہ یہ حج، روزہ، نماز، زکات، یہ تمام چیزیں ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ ان میں افضلیت کے لحاظ سے ضرور فرق ہے کہ نماز جو ہے وہ افضل العبادات ہے، اہم العبادات ہے، لیکن زکات بھی نماز ہی کی طرح فرض ہے، روزہ بھی نماز ہی کی طرح فرض ہے، اور حج بھی نماز ہی کی طرح فرض ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اب اسی رب کا یہ حکم ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کریں۔ تو ایمانداری کا یہ بھی تو تقاضا تھا کہ اس رب کے گھر کے نام پر بھی کچھ الگ ہونا چاہیے۔ یعنی ریٹائر ہونے کے بعد اتنی خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے جیسے کہ دنیا میں موجود ہی نہیں۔ تھوڑی تو شرم آنی چاہیے تھی کہ جس رب نے مجھے دیا ہے میں اس کے گھر کے لیے بھی کچھ الگ کروں، کچھ اس کے گھر میں بھی دوں۔ اس فریضے کو اگر آپ ہلکے میں لیتے ہیں تو آپ کو یہاں سے اپنی اصلاح کر لینا چاہیے۔ نہ آپ کی تجارت کا کمال ہے، نہ آپ کے بزنس کا کمال ہے، نہ آپ کے ہنر کا کمال ہے، نہ کسی چیز کا کمال نہیں ہے، یعنی آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور جس نے عطا فرمایا ہے اس کی راہ میں آپ کو خرچ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری اسی رب نے لگائی ہوئی ہے۔ جس کا جو حق ہے، جس کا جو حق بنتا ہے، یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اس حق میں سے ادا کر دیں۔
اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، 3 علامتیں ہیں، تینوں میں سے اگر کوئی بھی نہیں پائی جاتی تو یہ سمجھ لیں کہ میرا ایمان جو ہے وہ ابھی کامل نہیں ہوا ہے، مکمل نہیں ہوا ہے، میرا ایمان کہیں نہ کہیں ابھی ناقص ہے، کمزور ہے اور آدھا ادھورا ہے۔ جتنا آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، آپ نے اگر اتنی زکوٰۃ نہیں نکالی، اس میں سے 1 روپے بھی مائنس کر دیا، ڈنڈی مار دی اگر کہ چلو چلتا ہے، اگر 10,000 بنتی ہے تو میں 2,000 4,000 5,000 دے کر کے ڈنڈی مار دوں، تو آپ کا حکم بالکل اسی طرح سے ہے جس نے بالکل بھی زکوٰۃ نہیں نکالا۔ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر ابھی 2 رکعت نماز فرض ہے جمعے کی جو ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو 2 رکعت جو نماز فرض ہے، اگر کوئی یہ سوچے کہ میں 1 ہی رکعت پڑھ کر کے اپنا فرض پورا کر دوں، تو آپ سب کو معلوم ہے کہ 1 رکعت پڑھنے سے اس کا فرض ہرگز پورا نہیں ہوگا، اس کو 2 رکعتیں پڑھنی ہوگی۔ تو جس طرح سے جس وقت میں جتنی رکعتیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جب تک اتنی رکعتیں بندہ پوری نہ پڑھے تب تک اس کی نماز کا فرض ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر زکوٰۃ جتنی فرض کی ہے، جتنا فطرہ واجب کیا ہے، اگر وہ آپ ایمانداری کے ساتھ حساب لگا کر کے اسے نہیں ادا کرتے تو نہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہونے میں شمار ہے اور نہ ہی آپ کا فطرہ ادا ہونے میں شمار ہے۔